السلام علیکم ناظرین، کام کی بات کے ساتھ حامد خان المشرقی حاضر ہے۔ ناظرین، آج کی جو انٹرویو ہے اور آج کی جو میرا نشست ہے وہ بڑی خاص اہمیت کی حامل ہے، اور اس کے لیے میں آل دا وے لاہور سے پشاور پہنچا ہوں۔ جی ہاں، پشاور تاریخی شہر ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے بننے کے بعد سے لے کر اور آج تک تاریخی اعتبار سے میرا خیال ہے کہ لاہور، پشاور کی ایک خاص اہمیت ہے۔ کراچی یہ بڑے شہر ہیں، لیکن اس شہر کے اندر اس شہر نے پاکستان کو بہت کچھ دیا، خیبر پختونخوا نے بہت کچھ دیا، اور سپورٹس ہوں، افواج پاکستان میں ہوں، سیاستدان ہوں، سب جگہ جو کے پی کے ہے اس کا ایک بہت اہم ترین رول ہے، اور خصوصاً پشاور میں ہم نے دیکھا کہ بہت کچھ کنٹریبیوشن ہے پشاور کا ٹورڈز پاکستان۔ اور اس سے پہلے کہ ہم مزید گفتگو کریں، سب سے اہم بات یہ کہ میرے جو آج کے مہمان ہیں، میری ان سے چند ایک نشستیں ہوئی ہیں، اور آپ یقین کریں کہ میں مبالغہ رائی سے کام نہیں لے رہا، میں ان سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ مجھے بڑا فیڈ بیک دیا جاتا تھا کہ جی کے پی کے میں جو ہے وہ وزراء جو ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور سارے وزراء جو ہیں وہ مطلب پنجاب یا دوسرے صوبوں سے کمپیئر کریں تو ان کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ود دا پبلک ہے وہ بہت بہتر ہے۔ میں نے اس کو محسوس بھی کیا، لیکن جو میرے آج کے مہمان ہیں یہ ایون اس حساب سے بھی اپنی خصوصیت رکھتے ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ ایک طرح سے پورا دن بھی گزارا ہے، اور اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ جس طرح یہ انٹریکشن کرتے ہیں، جس طرح یہ لوگوں کے ساتھ ہر معاملے کو پرسنلی ٹیک اپ کرتے ہیں، یہ بڑی متاثر کن شخصیت ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ ان کی میں یہ ایک تعریف ضرور کروں گا کہ ان کے اندر جو ڈیسیجن پاور میں نے دیکھی ہے وہ میں نے اتنی دنیا پھری ہے، بڑے کم لوگوں میں دیکھی ہے اتنی اچھی ویژنری ڈیسیجن پاور۔ تو آئی وش آل دا بیسٹ فار ہم، اور اب کچھ سخت سوالات کروں گا، دیکھتے ہیں کیا آپ کے لیے جوابات لاتے ہیں، کیونکہ جب انٹرویو ہے تو پھر مجھے ایک ڈفرینٹ انداز سے انٹرویو کرنا ہے۔ تو میرے آج کے مہمان ہیں وزیر آئی ٹی فار کے پی کے، اور پہلے یہ وزیر تعلیم بھی رہ چکے ہیں، جناب ضیاء اللہ بنگش صاحب۔ تھینک یو ویری مچ ضیاء اللہ صاحب، بہت شکریہ سر۔ بھائی بہت شکریہ سر، بہت مزہ آیا آج کا دن آپ کے ساتھ گزارا، اور میں نے آپ سے پچھلی ملاقاتوں میں ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک بار آپ سے ضرور ٹائم لوں گا تاکہ ہم اپنے عوام کو آپ جیسی شخصیت کے بارے میں بتا سکیں۔ سب سے پہلے تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنا بریف پولیٹیکل جو ہے وہ تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کا کہاں سے تعلق ہے، اور آپ پی ٹی آئی میں کیسے آئے، اور اب تک کی کیا آپ کی کاوشیں ہیں؟ جی حامد بھائی، اس طرح ہے کہ پالیٹکس پہ تو میرا دور دور تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اچھا۔ اور سٹارٹ سے ہی ہم کالج اور یونیورسٹی میں جب تھے تو خان صاحب کے اس ویژن کے مطابق ہم چل رہے تھے، اور شوکت خانم کی جو کمپین چل رہی ہوتی تھی اس میں ہم خان صاحب کے ساتھ تھے، اور چونکہ ایک سوشل سیکٹر سے میرا تعلق تھا، اور مشن یہی تھا کہ لوگوں کو کس طریقے سے بینیفٹ کریں، کس طریقے سے لوگوں کو سامنے لے کر آئیں۔ 2011 میں جب اپنے گاؤں کے مشران نے جو فیصلہ کیا کہ آپ لوگوں کی فیملی سے کوئی ایک بندہ الیکشن لڑے گا، کیونکہ وہ اکثر یہ کہ ہماری فیملی اس طرح ہے کہ ہم ہر الیکشن میں ہم سپورٹ کرتے رہتے ہیں جو بھی، کیونکہ وہ پورے 2 یونین کونسل ہمارے تھے، تو اس پہ پھر جب گاؤں کے مشران کی جانب سے ایک فیصلہ آیا تو اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ آپ جی پالیٹکس جوائن کریں، اور یہ اختیار بھی دیا گیا کہ کوئی بھی جو بھی پارٹی ہو آپ اس کو جوائن کر سکتے، تو ہمارے ساتھ تو کوئی اور چوائس تھی نہیں سوائے پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی۔ تو 2011 میں میں نے باقاعدہ جوائننگ کی، پالیٹکس میں آیا، اور اس کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے۔ انٹرا پارٹی الیکشن میں صوبے کا ڈپٹی جنرل سیکرٹری بنا، اور اس کے بعد 2013 میں ایز ٹکٹ جو مجھے دیا گیا وہ ایز یوتھ ریپرزینٹیٹیو دیا گیا، اور خان صاحب نے 2 لاکھ کا چیک پکڑا کے کہا کہ جاؤ الیکشن لڑو۔ اللہ، اچھا۔ 2013 میں پہلا الیکشن لڑا، اور 5 سال تک ماشاءاللہ وہ اپنے علاقے کی خدمت کرتا رہا، اور 2018 میں دوبارہ 2013 میں بھی آپ منتخب ہوئے ایز ایم پی اے، اور پھر 2018 میں یہ سیکنڈ ٹرم جاری ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ خان صاحب نے جو اعتماد کیے ہوا تھا اسی کو لے کے، اسی کی ویژن کو لے کر ہم آگے جا رہے ہیں۔ اچھا، میں اس میں ایک اہم سوال پوچھوں گا کہ جیسے آپ نے بتایا بھی ہے کہ آپ نے پہلے وزارت تعلیم لی اور پھر اس کے بعد آئی ٹی منسٹری لی، یہ آئی ٹی منسٹری آپ نے خود لی ہے یا آپ کی تنزلی ہوئی ہے؟
یہ اس طرح ہے کہ کیونکہ ایجوکیشن منسٹری ذرا سمجھی جاتی ہے بڑی منسٹری پاکستان کے حوالے سے. یہ تھا کہ چونکہ وہ میں جب پہلے ٹرم میرا تھا ایم پی اے شپ کا، تو اس میں اس وقت بھی میں نے ایک انیشیٹو خود سے لیا ہوا تھا. اچھا. کوہاٹ میں میں نے آئی ٹی پارک کا انیشیٹو لیا، اور وہ اپنی فنڈنگ جو ہمیں آئل اینڈ گیس ریالٹی سے جو میں فنڈ ملتا تھا، تو اسی سے میں نے کوہاٹ میں آئی ٹی پارک بنایا. تو مطلب وہ پہلے سے ہی شوق، کیونکہ میں وہ انوویشنز چاہتا ہوں کہ جی کوئی نئی چیزیں ہوں، دنیا میں کچھ ہو رہا ہے، یا ہم خود جیسے آئی ٹی میں بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کہ آپ، اور زیادہ تر میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو چیزیں لوگ باہر سے لے کر آ رہے ہوتے ہیں، ہم کوئی اپنی چیز کریٹ کر کے باہر کو دیں کہ جی ہم بھی بنا سکتے ہیں، لے کے جا سکتے ہیں. تو میرا پہلے سے مائنڈ وہ اس کی طرف تھا کہ کوئی انوویشنز ہوں، کوئی نئی چیزیں آئیں. شروع میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دیا گیا، 16 منتھ تک وہ ڈپارٹمنٹ ہم بس چلاتے رہے، اس میں بس پوسٹنگ، ٹرانسفر، لانا ڈنگاڑا. تو مطلب وہاں پہ کوئی اس طرح کی کریٹیوٹی نہیں تھی. تو پھر ہم نے، یعنی آپ نے خود یہ چیلنج قبول کیا ہے. تو میں نے کہا کہ جی کیونکہ جب میں ٹیکنالوجی سے وابستہ ہوں، ٹیکنالوجی میں ایک چیزیں سامنے ہے اور دنیا ایک طرف بڑھ رہی ہے. اور پھر اس وقت پرائم منسٹر نے ایک ڈیجیٹل پاکستان کا ایک انیشیٹو دی، کیا اس نے ایک سوچ دی کہ جی پاکستان اب آگے پاکستان کیسا ہونا چاہیے، تو ڈیجیٹل پاکستان. تو اس میں پھر ہم نے، میری ذمہ داری ڈیجیٹل خیبر پختونخوا کی لگی. اور پھر یہ مجھے جنوری 2020 میں میں نے یہ ڈپارٹمنٹ شکر ہے سنبھالا. اور آتی ہی ہم نے 2020 کو ہم نے ڈکلیئر کیا ایز ایئر آف ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن، اور اس کی پوری ہم نے اس کے لیے پورا پلان کیا. کووڈ آیا، باقی ڈپارٹمنٹ بہت ساری چیزیں ڈسٹرب ہوئی، ڈپارٹمنٹ متاثر ہوئے، لیکن ہمارا ڈپارٹمنٹ ایسا تھا کہ ہم نے اس کو بہت زیادہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو بزی رکھا، اور لوگوں کو اس کووڈ میں جو بھی فیسلٹیز ہم نے پہنچا سکتے تھے ہم نے پہنچائی. ہم نے تمام ٹیلکوز کمپنیز کو بٹھایا، ہم نے کہا کہ کووڈ میں لوگ گھر بیٹھے ہوئے، تو سروسز آپ نے ٹھیک ٹھاک پہنچانی ہے، انٹرنیٹ کی فیسلٹی ٹھیک ٹھاک پہنچانی ہے. اور ماشاء اللہ جب یہ پورا کووڈ کا سلسلہ ہوا، تو اس میں سب سے زیادہ جو مطلب وہ ارننگ بھی جتنی تھی وہ بھی کے پی سی آئی، جتنے یوزرس مطلب بہت زیادہ انٹرنیٹ کا استعمال، تو وہ بھی یہاں سے ہوا. کمپنیز نئی رجسٹرڈ ہوئی، وہ جو آن لائن سسٹم تھا اس کی بیس پہ. اور ہم نے تمام سرکاری ڈپارٹمنٹس کو مطلب اس کے، تو آپ اپنی جو منسٹری ہے اس کی کوئی کوارٹرلی رپورٹ بناتے ہیں؟ ہماری تو یہ کہ چونکہ میں سوشل سیکٹر سے آیا ہوا بندہ ہوں، تو میں ایک تو ہر منڈے کو میں پورے ڈپارٹمنٹ کا وہ کرتا ہوں، پلان لیتا ہوں کہ جی ہاں کیا پلان ہے. اور اس کے بعد منتھلی ہمارا ریویو، ڈپارٹمنٹل ریویو ہوتا ہے. اس میں جو ٹاسک ہم نے اسائن کیے ہوتے ہیں اس کا دیکھ رہا ہوتا ہوں. جو آپ کو کے پی میں جو آئی ٹی سیکٹر میں، آئی ٹی انڈسٹری میں تیزی آ رہی ہے، وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم منتھلی اسٹاک ٹیک کرتے ہیں، اور اس میں ہم جو ٹاسک دیے ہوتے ہیں اس کا ہم لے رہے ہوتے ہیں. شکر ہے ہمارا سیکٹری ہمیں بڑا تیز ماشاءاللہ مجھے ملا ہوا ہے، میرے ایم ڈی مجھے بڑے مطلب ٹیم ورک بڑا ضروری ہوتا ہے، ٹیم مجھے بہت اچھی ملی ہوئی ہے. وہ سائنس ٹیکنالوجی ہے یا انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، ٹیم میری ماشاءاللہ بڑی تیز ہے، اور ہم بڑے تیزی سے اس کو لے کر جا رہے ہیں. اور نئی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہے، نئی چیزوں پہ بھی کام کرے. ایک میں نے اپنا ایک الگ سا ڈپارٹمنٹ بھی ایک بنایا ہوا ہے، اس کو کریٹو انوویٹو یونٹ کہتے ہیں، جس کو CIU نام دیا گیا. اس کو بنایا ہی میں نے صرف اپنے اس ڈپارٹمنٹ منسٹری کے لیے کہ وہ دنیا میں دیکھے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بالکل دنیا میں دیکھے، اور پھر دیکھیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو اس بیچ میں جو چیزیں جو بہت اچھا، جو چیزیں ہم انٹیگریٹ کر سکتے ہیں، اس کو ہم انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں، لے کر آ رہے ہیں. اور آئی ٹی انڈسٹری کو ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ ابھی اہمیت دی ہوئی ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ جی جتنا بھی پرائیویٹ سیکٹر وہ آئے، پرائیویٹ سیکٹر کو ہم اٹھا رہے ہیں. اور اپنے آئی ٹی بورڈ کو، سائنس ڈپارٹمنٹ کو میں نے یہی کہا ہے کہ حکومت، آپ لوگوں نے ڈپارٹمنٹ نے خود کوئی چیز نہیں بنانی. جو بھی اگر ڈپارٹمنٹ کوئی آپ کو آفر آ رہی ہے تو اس کو آؤٹ سورس کر کے پرائیویٹ سیکٹر کو بوسٹ کریں، تاکہ ہمارا جو مین ابھی ہم نے ایک اپنے لیے ایک موٹو رکھا ہوا ہے، وہ یہ کہ ہم تمام اسٹارٹ اپس کو اٹھا کے لا رہے ہیں، ان کو گرانٹنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور ان کو ہم نے یہ کہا ہے کہ جاب پرووائڈرز بنیں. کوئی بھی نوجوان اب یہ نہ ہو کہ جی وہ سرکاری نوکری کے پیچھے پھر رہے.
جیسے یورپ میں ہوتا ہے, باقی دنیا میں ہوتا ہے کہ لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کرنا پریفر کرتے ہیں اور گورنمنٹ کی جاب کی طرف اتنی امید بھی نہیں لگاتے ہیں, بلکہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ وہاں کا خود ذمہ داری لیتا ہے. ایک سیاسی سوال کرتا ہوں, پھر آؤں گا آپ کی منسٹری کی طرف. آپ نے 2 وزرائے اعلیٰ کو دیکھا کے پی کے میں, پرویز خٹک صاحب اور محمود خان صاحب, دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ دونوں ایسے ماشاءاللہ سیاسی بیان نہ دیں. میں چونکہ میں دونوں کے ساتھ رہ چکا ہوں, یہی میں نہیں سی. پرویز خٹک صاحب کا یہ تھا کہ پرویز خٹک صاحب کو جب یہ صوبہ ملا تو اس وقت بڑے چیلنجنگ سچویشن تھی, اور وہی سچویشن جو خان صاحب کو مرکز میں مل رہی ہے, بڑی سخت حالات تھے, اور لیکن اس بندے نے ڈیلیور کیا. انہوں نے مطلب کم اس میں زیادہ کام کیا. ٹھیک ہے, محمود خان صاحب کی یہ خاصیت ہے کہ انہوں نے اس کو جس طریقے سے پھر جب صوبہ ملا مطلب وہ میجورٹی کے ساتھ, بالکل, اور جو کام پچھلی گورنمنٹ میں رہ گئے تھے انہوں نے بڑے تیزی کے ساتھ ان پروجیکٹس کو بھی کمپلیٹ کیا. اچھا, اس کو آن گراؤنڈ بھی کیا اور نئے انیشیٹوز بھی لیے. اور محمود خان صاحب کی یہ خصوصیت ہے کہ اس نے تمام ڈپارٹمنٹس کو مطلب آزادی دی ہوئی ہے کہ آپ لوگ کھل کے کام کریں. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جی ریسٹرکشن کہ یہ نہ کریں یہ نہ کریں, اور وہ پرو ایکٹیو ہیں کہ آپ اور کریں. تمام منسٹرز کو یہ اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ میں جو بھی آپ ڈیسیجن ہے آپ کر سکتے ہیں. اور ہماری مثال آپ کے سامنے ہے کہ جو بھی چیز آتی ہے بالکل یہ میں نے دیکھا, کیونکہ وہ یہ ہے کہ ہمیں بیک ہمیں سپورٹ مل رہی ہے ہمارے وزیر اعلیٰ کی جانب سے. ڈیسیجن میکنگ تبھی ہو سکتی ہے, اور جب ہم ایک فیصلہ کر لیتے ہیں اس کو سی ایم صاحب کو بتا دیں کہ سی ایم صاحب یہ ہو گیا, اب آپ اس کی فائنل اب آپ کا کام ہے. بالکل. تو یہ کہ محمود خان صاحب چونکہ وہ ایک چیز صوبے کو ایک بڑا اچھا ماحول, جیسے کے پی کے کی ہسٹری تھی کہ وہ ایک ہی گورنمنٹ کو ریپیٹ نہیں ہوتا تھا, یہ ایک پوری ہسٹری آئی ہر بار گورنمنٹ. اس بار پی ٹی آئی پہلی گورنمنٹ تھی جس نے سیکنڈ ٹرم بھی لی. آپ کے خیال میں آپ اپنی کارکردگی پر ہیٹرک کر سکیں گے؟ انشاءاللہ. یہ میں وہ سیاسی بیان بھی نہیں دے رہا, میں گراؤنڈ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بتا رہا ہوں. سیم سچویشن جب ہم لاسٹ ایئر میں تھے, لاسٹ گورنمنٹ کے لاسٹ ایئر میں تھے, تو اکثر ہمارے دوست جو جی او آئی یا پی ایم ایل نون میں تھے تو ہمیں کہتے تھے کہ نیکسٹ آپ لوگوں کا کباڑا ہوگا. اس کو اس وقت 1 سال پہلے ہم اس کو ہم بتا رہے تھے کیونکہ وہ گراؤنڈ پہ ہم تھے, ہمیں گراؤنڈ کا پتہ تھا, گراؤنڈ پہ ورک ہو رہا تھا, ایک حکومت کی ایک بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی اس گراؤنڈ پہ. تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہم دوبارہ بھی آئیں گے انشاءاللہ اور میجورٹی کے ساتھ آئیں گے. تو جب دوبارہ 2018 کا الیکشن ہوا تو میجورٹی کے ساتھ آئے. اس بار بھی جو ابھی سے ہم انالیسس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ یہ کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں بڑے اچھے پروجیکٹس آ رہے ہیں. آپ کا صحت سہولت کارڈ وہ مطلب پورا صوبہ کور, بہت بڑا انیشیٹو ہے, وہ باقی صوبوں میں بھی امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے. اس طرح ٹیکنالوجی میں ہم جیسے ابھی اسپیشل ٹیکنالوجی زون ابھی بن رہے ہیں پشاور ڈسٹرکٹ, جو ابھی ایک جابس ڈرونز کا آ رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں پوری ٹیم کو کہ جب مجھے جاب ڈرونز کی جب ٹیم آئی اور مجھے رانا صاحب اور راٹھور صاحب اور ڈیفینیٹلی آپ حامد صاحب آپ بھی اس میں تھے, اور جب پریزنٹیشن, کیونکہ میں تو 1-2 چیز ہی دیکھ کے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ کس لیول کی چیز ہے, اور اس کو تو میں نے جب اس کی پریزنٹیشن دیکھی تو میں نے اسی وقت پوری ٹیم کو کہا کہ جی آپ اس کو کام کریں, اور اس کو لانچنگ کام, اس کو لانچ کرنا ہمارا کام ہے, کیونکہ وہ ایک چیز ایسی ہے کہ اس سے عام طبقے کو بڑا فائدہ ملے گا. اور اسی چیز کو ہم لے کر آ رہے ہیں کہ جب یہاں پہ اس کی باقی لانچنگ ہوگی, چیف منسٹر صاحب اس کو لانچ کریں گے, اور الٹیمیٹلی مقصد ہمارا یہی ہے کہ وہ طبقہ جو جاب کریشن کا مقصد ہے وہ جاب کریٹ ہوں گی, اور عام آپ کے گلی محلے میں جو لوگ ہیں ان کو ارننگ کے جو مواقع ملیں. تو اسی کو لے کے ہم نے اس کو انشاءاللہ ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, اور انشاءاللہ جلد سے جلد ہماری کوشش ہے کہ اس کو لانچ کریں. اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جابس ڈرونز کو آپ کی سرپرستی میں کے پی کے کی حکومت جو ہے وہ بھرپور حوصلہ افزائی دے گی, اور جو بھی تعاون درکار ہوگا وہ انشاءاللہ کیا جائے گا. وہ صاحب اس طرح ہے کہ صرف جاب ڈرون نہیں بلکہ ہم جو بھی اس طرح کے ہمارے لوگ آ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں آ رہے ہیں, ہم اس کو حکومتی سرپرستی میں ہی اس کو ہم لے رہے ہیں کہ ہم
ساری چیزوں کے ہم ذمہ دار ہیں. ہم نے آپ کی مطلب پروموشن یہ بہت بڑا انیشیٹو ہوتا ہے اور مطلب یہ کہ ہم اس کو باقی لوگوں کے ساتھ انٹیگریٹ بھی بالکل. جب پرائیویٹ سیکٹر کو یہ کانفیڈینس ہو جائے کہ گورنمنٹ مجھے بیکنگ کر دے گی یا گورنمنٹ جو ہے وہ میرے ساتھ کھڑی ہے, تو یہ ایک بہت بڑا پیس آف مائنڈ ہوتا ہے اور انویسٹر جو ہوتا ہے اس کا کانفیڈینس ڈیولپ رہتا ہے. تو اس حوالے سے میں نے واقعی دیکھا کہ آپ کی ماشاءاللہ اپنی جو اپروچ ہے وہ بڑی بہت مثبت ہے, اور اس کے لیے میں بڑا دعاگو ہوں آپ کی اس کاوشوں کے اوپر. ضیاء اللہ بنگی صاحب, ایک اور سوال بڑے ذہن میں ہمیشہ سے آتا ہے کہ KPK میں ایجوکیشن کے اوپر, جب آپ نے ایجوکیشن منسٹری بھی دیکھی, ٹھیک ہے, KPK میں خواتین کی ایجوکیشن کے اوپر کیوں کام نہیں ہو پایا؟ نہیں, ایجوکیشن سب سے زیادہ کام تو KP میں یہ کیوں ایک پرسیپشن ہے کہ جی KPK میں خواتین کو پڑھنے نہیں دیا جاتا اور ووٹ نہیں ڈالنے دیا جاتا, اس پرسیپشن کے اوپر آپ نے کیا کام کیا؟ یہ دیکھیں, وہ ووٹ نہ ڈالنے کا ہمارے کچھ ایک ایسے کچھ دور ایریاز ہیں, لیکن اب وہ بھی شکر ہے کہ وہ وہاں پہ بہت زیادہ. میں جب اپنے ایجوکیشن میں تھا تو ہم انرولمنٹ کمپین, ہماری ایک ایئرلی ہماری کمپین ہوتی تھی. میں جب آیا تو میں نے اس کمپین کو ایئرلی سے اٹھا کے ہم نے کہا کہ یہ جی ہر وقت کمپین ہوگی. اچھا, نان سٹاپ کمپین ہوگی انرولمنٹ, اور ہر بچہ اسکول میں ہم نے اس کو نام دیا. اور میں تقریباً اپنے یہ کمپین جو تھی 16 مہینے میرا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تھا, 35 اضلاع میں میں نے 27 اضلاع میں خود گیا. اچھا, کمپین خود لانچ کی ہر ضلع میں, اور یہ تقریباً 52,000 یہ فگر اس لیے کہ 2% انکریز ہوا تھا انرولمنٹ کمپین کی وجہ سے. اچھا, 2% انکریز ہو کے اس میں جب ہم نے فگر نکالے تو 52,000 بچہ اسکول میں, نیو بچہ اسکول میں داخل ہوا تھا, اور اس میں میجورٹی جو تھے وہ ہماری فیمیل سائڈ تھی. جی ضیاء اللہ بنگی صاحب, ایک اور کویسچن وہی جو ہم بار بار پوچھتے ہیں اکثر, اور یہ ایک طرح سے میرا آخری کویسچن ہے کہ کیا عوام کو آئندہ 2 سال میں مہنگائی کے حوالے سے کوئی ریلیف ملے گا یا نہیں؟ دیکھیں, مہنگائی کے حوالے سے ظاہر بات ہے کہ ہمیں بھی بڑے فیڈ بیک ہے, پبلک فیڈ بیک ہے, ہم ڈاؤن پہ ہوتے ہیں تو ہمیں بھی بڑے ایشوز فیس کرنے ہوتے ہیں. اور اس پہ مطلب پرائم منسٹر تو ہر مطلب ویکلی اس کی جب میٹنگز ہوتی ہے تو وہ مہنگائی کے خلاف جتنے بھی کوشش کر رہے ہیں, زور لگا رہے ہیں, اور تمام DCs کو یہ ایک انسٹرکشن ہے کہ وہ جائیں اور جتنے بھی, تو وہ ایکشنز بھی ہو رہے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ ایک معاملہ اتنا ہے. لیکن جو ہمیں اب کہا گیا ہے, اور بار بار ہماری جب میٹنگ خان صاحب کے ساتھ ہوتی ہے تو انہوں نے ہمیں یہ 6 منتھ تک کہا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں, مطلب مہنگائی کا جو جن ہے اس پہ قابو انشاءاللہ پا لیا جائے گا, کیونکہ سائڈ بائی سائڈ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اور انہی چیزوں سے یہ ہوگا کہ آپ کے اس مسائل پہ قابو پا لیا جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ ہمیں صرف اب ایک ہی یہی چیلنج ہے, اور ہے مہنگائی. اور جب اس پہ اگر قابو پا لیا گیا تو باقی آپ دیکھیں کہ باقی اگر فیڈرل گورنمنٹ ہے یا آپ کے صوبائی حکومتیں ہیں, باقی چیزوں میں بہت زیادہ مطلب آگے جا رہے ہیں, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ ہم کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ بھی اگر ہو گیا تو 2023 جو ہے وہ پھر انشاءاللہ PTI کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, بڑا مزہ آیا آپ سے گفتگو کا, اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جب بھی پشاور آئیں گے آپ کو تنگ کرتے رہیں گے. اور آپ کی مہمان نوازی کا بہت شکریہ. اور ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ضیاء اللہ بنگی صاحب سے ہم نے کھلی باتیں کی, اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں, بلنٹ ہیں, اور جو بات کرتے ہیں اس کا ایک, جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ اٹ میک سینس, ہر چیز کی ایک لاجک نظر آتی ہے. تو اس طرح کے لوگوں کا KPK گورنمنٹ میں ہونا جو ہے وہ بہت خوش آئند ہے, اور اسی وجہ سے میں نے خود بھی اپنے طور پہ محسوس کیا کہ KPK میں جو پبلک ویوز ہیں یا سیٹسفیکشن ہے وہ بہت بہتر لیول پہ ہے باقی صوبوں کی نسبت. تھینک یو ویری مچ, اپنا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے حامد خان المشرقی کو. السلام علیکم.